قرآن شریف کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفتوں یعنی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے اور اسے سید الآیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام 18 بار اس کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات و صفات کا عجیب و غریب بیان اس طرح ہے: اللہ جل شانہ موجود ہے، زندہ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، واجب الوجود ہے، باقی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، عظمت و جلال والا ہے کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کا مالک ہے کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام پوری طرح قائم رکھنے سے اسے نہ تھکان ہوتی ہے نہ سستی، ایسے علم کا مالک ہے جس سے کسی کھلی یا چھپی چیز کا ذرہ برابر بھی باہر نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ یعنی انسان اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی میں کل 10 جملے ہیں، ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے: اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جس کے اندر ہر طرح کا کمال موجود ہے اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی جملے کے دوسرے حصے یعنی لا الہ الا ہو میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہی ذات عبادت کے لائق ہے، جس کا نام ہی ایسا باکمال ہے تو اس کے سوا کوئی دوسری چیز پوجی نہیں جا سکتی۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے دوسرا جملہ الحی القیوم، یعنی جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ اس جملے میں حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ موت سے بالاتر ہے، اور لفظ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں، زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہ دونوں نام یعنی حیو اور قیوم ملا کر اسم اعظم بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے تیسرا جملہ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ سنت اونگ کو کہتے ہیں جو آدھی نیند ہوتی ہے، نیند کی شروعات ہوتی ہے، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سب سے پاک ہے۔ پچھلے جملے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، تو انسان کا خیال اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو تھکان بھی ہونی چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ذات اونگ اور نیند وغیرہ سے بالاتر ہے۔
آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ اس جملے کے شروع میں لفظ لہو کا لام تملیک کے معنی میں آیا ہے، یعنی تمام چیزوں کا مالکانہ حق۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ مالک ہے، جس طرح چاہے ان چیزوں کا استعمال کرے۔ کسی اور کو ذرہ برابر اختیار نہیں کہ اس کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکے۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے 5واں جملہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ مطلب یہ کہ ایسا کون ہے جو اسے اجازت لیے بغیر اس کے آگے کوئی سفارش رکھے۔ اس میں ایک میسج یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں سوال جواب کا حق بھی نہیں رکھتا۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چوں و چرا کی مجال نہیں۔ ہاں، کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو حشر کے دن خصوصی طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امت کی شفاعت کروں گا، یعنی جسے سب سے پہلے سفارش کا موقع ملے گا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مرتبے کا نام مقام محمود ہے۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے 6واں جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو ان کے یعنی انسان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے خوب باخبر ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں جنہیں وہ خود دیکھ اور سمجھ رہا ہے، اور پیچھے سے مراد وہ حالات ہیں جو اس سے چھپے ہوئے ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے 7واں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ یعنی انسان اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو علم کا جو حصہ عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس جملے میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ جل شانہ کی خاص صفت ہے، انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے 8واں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کرسی میں 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، البتہ مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کرسی کیا چیز ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمینوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، اور ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہی مثال عرش کے سامنے کرسی کی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں میں سے 9واں جملہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت میں کوئی گرانی یا تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ کسی چیز کو تھامنے یا اس کی حفاظت کا جو تصور انسان کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت میں اس کے معنی بالکل دوسرے ہیں۔ آیت الکرسی کا 10واں اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
یعنی وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے، مطلب یہ کہ وہ نہایت عالی شان اور بڑا عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات بابرکت اور اعلیٰ صفات کے کمالات بیان ہوئے۔ ان کو دیکھنے اور جاننے کے بعد ہر عقل والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ تمام طرح کی عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک وہی ذات پاک ہے۔ آخری جملے میں اسی کا بیان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت الکرسی کا مقام۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے افضل آیت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تمہارا جواب ایک بڑے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید الآیہ ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی موت کے فوراً بعد ہی وہ جنت کے آثار دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس آیت یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ بھی باہر نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حشر کے دن اس آیت کی ایک زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیس و بڑائی بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ آیت الکرسی کے کارنامے۔ ایک خبیث جن اور آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں سے روز بروز کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک رات میں نے جاگ کر نگرانی کی اور دیکھا کہ جانوروں جیسی شکل کا ایک جوان لڑکا گودام میں آیا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، تو انسان ہے یا جنات؟ اس نے کہا، میں جنات ہوں۔ میں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے۔ میں نے کہا، یہ جن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، سارے جناتوں میں سب سے زیادہ طاقت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بھلا میری چیزیں چرانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ پھر ہم کیوں محروم رہیں، یعنی اس پاک مال میں سے ہم بھی حصہ لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کے شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی کے ذریعے تم ہم سے بچ سکتے ہو۔ صبح کو جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خبیث نے سچ بات کہی۔ ایک چور، جنات اور آیت الکرسی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں چوری ہوا کرتی تھی، جنات اس میں سے چورا کر لے جایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب تم اسے دیکھنا تو کہنا، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ۔ جب وہ آیا تو میں نے یہی کہا تو وہ چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ میں نے اسے اسی طرح 2-3 بار پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اقرار لے کر چھوڑ دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بتاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے کہ وہ پھر آئے گا۔ آخری مرتبہ میں نے جب اسے پکڑا تو کہا کہ اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ کوئی جن یا شیطان تیرے پاس آ ہی نہ سکے گا۔ میں نے کہا کہ بتا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا۔ آیت الکرسی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ جن نے کہا کہ مجھ سے کشتی کرے گا، اگر مجھے گرا دے گا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو اپنے گھر جا کر اسے پڑھ لے گا تو شیطان تیرے پاس نہ آ سکے گا۔ کشتی ہوئی اور اس آدمی نے جن کو گرا دیا۔ اس شخص نے جن سے کہا کہ تو بہت کمزور اور ڈرپوک ہے اور تیرے ہاتھ کتوں جیسے ہیں، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف تو ہی ایسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ان میں کا سب سے بہادر ہوں۔ پھر دوبارہ کشتی ہوئی اور دوسری مرتبہ بھی اس شخص نے جن کو پٹخ دیا۔ چنانچہ جن نے اپنے وعدے کے مطابق کہا کہ جس آیت کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا وہ آیت الکرسی ہے، جو شخص اپنے گھر میں جاتے ہوئے اسے پڑھ لے تو شیطان اس کے گھر سے گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ اس جن کی کشتی ہوئی تھی وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آیت الکرسی کی خصوصیات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن شریف کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، یعنی وہ نام جس کو پڑھ لینے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک آیت الکرسی ہے اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ یعنی آیت الکرسی، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔